علیکم، کی حال ہے کاکا؟ السلام علیکم جی چاچا جی۔ ہاں جی بالکل جناب۔ اچھا، کئی زبانوں میں کاکا چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں اور کئی کاکا بڑے بھائی کو کہتے ہیں۔ ہاں یہ ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں یہ بوڑھے کو کاکا کہتے ہیں۔ اچھا، اس واسطے میں کاکا کیا؟ لیکن میں پٹھانوں سے مادر میرے بھائی ہیں، لیکن میں پٹھان نہیں ہوں۔ ہاں پٹھانوں سے کاکا تو ہے نا، کاکا تو ہو گئے بالکل۔ اور یہ کہ جو بندہ اگر صاحب بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا، بچہ ہوتا جاتا، بچہ کچھ رہتے ہیں تو ٹورن پھرنے کے ابھی بالکل ڈگدا ٹہندے رہتے بچیاں کی طرح، وہ پھر واپس اسی طرح ہی جو بچوں میں ہوتی ہیں نا چیزیں، وہ اسی طرح کی عادتیں بھی بچوں والی ہو جاتی ہیں بالکل اسی طرح سے۔ پھر آ کے یہ دے دو وہ کر دو، خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے نا، گل گل سے روس پینا۔ ہاں جی، بابے ویکھے بچارے وہ بچارے پھر دو دن کٹے دی پوچھ پھڑ کے گھر آندے، میں نہیں جانا، میں نہیں، وہ کٹا کسی اور گھر وڑ دے، وہ لہلا گل۔ اچھا بات شروع ہو گئی ہے تھوڑی سی۔ بعد بابے بچارے جو ہے نا وہ سارا دن سودے ہی ٹوندے رہتے، وہ ہر کوئی نہ کوئی تو کام کر دیا کرنا، ایک انہوں نے ٹورنا بھی ایک گھر دی، اگر انہوں نے اگر دیکھیں بابے ترے نہ چلے نہ تو پھر ان کے جوڑ کام نہیں کرتے، اس لیے بہتر ہے کہ چلیں تاکہ جوڑ ہلے رہن۔ چلو ڈبل ہے استاد جی۔ اور اتنا بیچارے چکر ایک بابا جو ہے نا وہ مجھے ملا، اپنے جاننے والے تھا، کہتا ہے یار میں بات سنو بڑے تنگ آ گیا، اب میری نوہاں بہویں جو ہیں جو سارا ایک قد کی چیز لے کے آتا ہوں تو دوسری بھیج دیتی وہ اصل دے وچ جان بوجھ کے کرتی ہیں ایسے تاکہ بابا جی باہر ہی رہن، اندر کام تے لگے رہن، یہ باہر ہی کھنگتے رہن۔ وہ پھر میں دوسری کی چیز لاتا ہوں تو تیسری بھیج دیتی ہے، پھر بچے لالا بھیج۔ میں تو سارا دن چکر لا لا کے تنگ آ گیا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں جی اتنا میں سیدھا ٹرتا ہوں میں کھانے والا پڑیا ہونا سی جنہیں میں بتا چکر۔ وہ کہتا ہے بات سنو، ایک اور بھی میں ہمارے یہاں ایک ملازم ہوتا تھا بیچارہ، وہ سارے محلے کے کام کرتا تھا، اس کے سارے اس کو کام پہ لگاتے۔ ایک دن وہ ہمارے گھر میں آیا تو ہمارے والد صاحب کو کہتا ہے جی دعا کرو میں بیمار ہو جاؤں۔ کہ بھائی کیوں؟ لوگ بیمار ہو دعا میں صحت یاب ہو جاؤں، تم دعا کرا رہے ہو کہ بھائی میں بیمار ہو جاؤں۔ کہتا ہے میرا جو ہے نا حشر ہو جاتا ہے کام کر کے دوڑ لوا لوا کے میری، میں چاہتا ہوں کہ 2-4 دن مسجد پہ آرام کر لوں۔ اس کا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ تھا۔ اچھا خیر یہ تو باتوں سے بات ہو گئی اظہر صاحب، باقی جی آپ سب کو سلام دعا، آپ لوگ خوش رہیں۔ وعلیکم السلام۔ اور اظہر صاحب کے ساتھ ہم باتیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی بڑا کچھ حاصل ہوتا ہے، ہم اس لیے کہ ہم سے زیادہ علم والے بندے ہیں یہ، اللہ معاف، اور عمر میں بھی بڑے ہیں۔ نہیں برابر ہی ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ بات یہ حضرت صاحب کے پچھلے دنوں تو یہ 6 ستمبر بھی گزرا ہے، اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، لیکن کچھ باتیں رہ گئی پھر اس لیے کہ آپ کے آنے کا بھی انتظار ہوتا ہے کہ کچھ روشنی آپ بھی ڈالیں گے۔ ظاہر ہے یہ 6 ستمبر کا جو واقعہ ہوا تھا، میں بھی ہے اس وقت مجھے یاد ہے کہ اسکول وغیرہ میں پڑھتا تھا تو یاد ہے مجھے، ویسے 65 کا جو ہے واقعہ بڑی اچھی طرح یاد ہے جب یہ لاہور پہ حملہ کیا گیا تھا، اور میرے عزیز ہم وطن، بالکل جی صدر ایوب صاحب، اس کے بعد جو تقریر تھی نا جی اس میں بہت جوش جذبہ تھا، اور اس نے پورے ملک کو جگا دیا جی، اس نے سوئے ہوئوں کو بھی، اور ایک تو خیر ویسے بھی آواز ان کی براڈ کاسٹر والی آواز تھی، اور ماشاءاللہ بڑے رو والی آواز تھی، شخصیت رو والی تھی۔ اور 65 کی جنگ میں جب ہوا تو اس نے کس قوم کو للکارا ہے والی بات کی، ساتھیوں مجاہدو جاگ اٹھا ہے سارا جناب، اس نے سارے وطن کو جگا دیا۔ وطن کے سجیلے جوان، ہاں جی کیا بگیں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اور پھر میڈم نور جہاں نے جو گایا اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے ہے جی کی لبدی پھریں بازار کوڑے، کیا کہنے، اور ایسے ایسے میں کہتا ہوں خوبصورت اس وقت، اور ایک جذبہ ایسا پیدا کر دیا ان نغموں نے بھی، اور شاعروں میں اور موسیقی، یہ ساری رات ریڈیو میں گزارتے تھے۔ ریڈیو پاکستان لاہور جو ہے وہ سمجھو محاذ جنگ بنا ہوا تھا، ہر آدمی سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا بارڈر ہے، میں یہاں لڑائی کرنی، بالکل ہر بندہ دیکھے۔ پھر ایک اور واقعہ ابھی ہم نے ایک ڈرامہ بھی بنا کے پیش کیا تھا ابھی یہ 6 ستمبر والے دن، یہ پتر ہٹاتے نہیں وکدے، اس میں میں نے خاص طور پہ جو چیز، کدھر ہوا ڈرامہ؟ یہ پنڈی آرٹس کونسل جو ہے میرا ہی لکھا ہوا تھا، تو وہاں پہ ہم نے آدھے گھنٹے کا ہم نے بنایا، تو اس میں میں نے عام آدمی کا جذبہ جو ہے نا، ایک تو ہماری پاک فوج کا جذبہ، وہ تو اس کی تو مطلب مثال ہی کوئی نہیں دنیا میں،
لیکن فوج کا بھی جذبہ اس وقت ہوتا ہے جب پیچھے عوام کا جذبہ ہو. صحیح بات ہے. عوام کا جذبہ بڑا تو پیچھے وہی ہے نا, وہی ہوتی ہے کہ عوام جو ہے. اور آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے. آج کے جس قسم کے حالات ہمارے چل رہے ہیں اس میں بھی ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی فوج کے حوصلے بلند کریں اور فوج کے پیچھے کھڑے ہوں ہر معاملے میں, چاہے وہ دہشت گردی ہے, چاہے کوئی بیرونی ہے, چاہے کوئی اندرونی ہے, جو بھی ہے, ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے. صحیح بالکل. وہ سرحدوں پر دیکھیں جی, بعض وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہیں, سرحدوں پر بیٹھے ہیں, ہم گھر میں سو رہے ہیں آرام سے. ہاں جی, باتیں کرنا بہت آسان ہے, جان دینا مشکل ہے. جان دینا مشکل ہے. وہ کہتے ہیں دودھ پینے والے مجنوں بڑے نا, خون دینے والے کوئی نہیں. صحیح بات ہے. ہم نوکری پہ جاتے ہیں مثلاً, تو ہمیں کسی بھی نوکری میں ہے نا, بے شک دوسرے دن ہی بندہ مر جائے, لیکن نہیں ہوتا کہ جو ہم مرنے جا رہے ہیں. جی جی ہے نا. لیکن جو فوجی جو ہے وہ جب جوائن کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو جاب جو ہے وہ جس کو جوائن کر رہا ہوں, یہ زندگی اور موت کا کھیل ہے. کیا بات ہے جی. اس وقت پھر ہم نے یہ اس میں دکھایا کہ میں نے لاہور شہر کا جو اس وقت جو وہ 1965 کا جو زمانہ تھا اس کو تھوڑا سا میں نے پیچھے ریورس کر کے دکھایا کہ ایک بچہ جو لاہور میں گلیوں میں رہتا ہے, کھیلتا ہے لاہور کی گلیوں میں, تو اتنا مطلب 12-13 سال کا ہے وہ, گھر میں اس کے ماں باپ ہیں, گلی میں کھیلتا کھیلتے ابھی مطلب وہ حملہ نہیں ہوا, تو اس کو جو ہے نا ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی تو پڑھتا نہیں ہے, اسکول سے بھاگ آتا ہے, جو کھیل کود میں رہتا ہے, گلیل پکڑ کے باہر چلا جاتا ہے, پرندوں کو مارتا ہے, تو یہ حرکتیں کیوں کرتا ہے. اس کو تھوڑا سا ماں باپ ڈانٹتے ہی ہیں بھائی اچھا ہو جائے. اس دوران اس کا ماما بھی ایک آ جاتا ہے گاؤں سے, اس کو کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ تو باز نہیں آ رہے, اس کو پنڈ لے جاؤ تاکہ شاید یہ وہاں کو سیدھا ہو جائے, کوئی پڑھ لکھ جائے, ادھر بھی اسکول تو ہے ہی. وہ کہتا ہے نہیں میں نے لاہور سے نہیں جانا, میرا یہ شہر ہے, میری گلی میں لاہور کو چھوڑ نہیں سکتا, میں نہیں چھوڑ سکتا لاہور کو. وہ کہتے ہیں نہیں جانا, آج نا پھر وہ ماما کہتا ہے پتر کوئی بات نہیں ہے, لاہور ادھر ہی ہے, کون سا کہیں جا رہا ہے, تو ہم جو ہے نا وہ تو پھر نہ دل لگا تو آ جانا. تو پھر چلو بڑے مطلب کہ دل اس کا نہیں کرتا, لیکن بے دلی سے چلا ہی جاتا ہے, اور پیچھے سے حملہ ہو جاتا ہے. یہ لاہور والا جو واقعہ ہے, حملہ جب ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے بیٹے کو ادھر بھیج دیا, جی تو بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں. تو ماں باپ اس کے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اگر ہم تو لاہور میں ہیں, یا اگر ہمیں کچھ ہو بھی گیا تو چلو ہمارا بچہ تو پیچھے ہے. وہ پھر دیکھتے ہیں ادھر, تو بچہ کھڑا ہے ادھر دروازے پر. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا, تم واپس آ گئے. کہتے ہیں کس طرح ہو سکتا ہے, میرے شہر سے حملہ ہو جاتا, میں شہر سے نکل جاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں آ گیا ہوں واپس. یہ انڈیا کی جرت کس طرح ہوئی ہے کہ وہ میرے شہر پہ حملہ کرے. وہ گلیل پکڑتے اور بھاگ جاتا ہے, وہ پکڑو رک جاؤ راجو رک جاؤ, کیا گلیل جذبہ دیکھیں, گلیل کیا کرتے, لیکن جذبہ پیچھے ہے. جذبے کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کے لیے کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے. وہ گلیل پکڑ کے بھاگ گیا, وہ کہ رک جاؤ. وہ آگے پھر یہ ہوا کہ بازار کا چھوٹا سا ہم نے بنایا تھا, لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ صدر ایوب صاحب کی تقریر بھی ہم نے چلائی, اور ایک جذبہ پیدا ہو گیا وہاں پہ, ترانہ شرانہ سب لوگ ڈنڈے سوٹے پکڑ کے. یہ سچا واقعہ ہوا تھا جی کہ لوگ واگا بارڈر کی طرف نکل کھڑے ہوئے تھے, اور راستے میں آگے جا کر پھر ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے ان کو کہا کہ نہیں آپ آگے نہیں جائیں, آگے مطلب آگے فوج ہے نا, ہاں آپ کی فوج ہے نا, تو آپ کی ابھی ضرورت نہیں ہے, آپ جا کر شہری دفاع کی تربیت حاصل کریں اور دوسری جو چیزیں وہ کریں جو ضروری ہیں. تو ان کو, لیکن یہ بچہ ہم نے وہاں سین پہ دکھایا کہ وہ فوجی کے بازو پہ چمٹ گیا, کہ کہتے ہیں مجھے جانے دو, مجھے جانے دو, میں نے میرے شہر پہ حملہ ہوا ہے, مجھے جانے دو. وہ پھر کہتے نہیں بیٹا ایسے نہیں کرتے, پھر جاؤ ایسے ہم ہیں نا. وہ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ گھر میں یہ ماں باپ جو ہے نا پریشان ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ابھی تک راجو گھر نہیں آیا, پتہ نہیں کدھر ہے گیا. ادھر سے جہازوں کی ہم نے فائٹ دکھا رہے تھے کہ جہاز بھی آ جا رہے ہیں, بموں کے بلاسٹ وغیرہ بھی ہو رہے ہیں. تو پھر ایک آ کر حجام جو ہوتا ہے نائی, وہ آ کے بتاتا ہے جی راجو شہید ہو گیا. انہوں نے کہا وہ کس طرح ہو گیا, کیا ہوا. انہوں نے کہا جی بس جہاز آ رہے تھے, ہم نے اس کو روکا کہ رک جاؤ, کسی دیوار کے پیچھے آ جاؤ, کسی دیوار کے پیچھے چھپ جاؤ, نہ کرو اس طرح. لیکن وہ گلیل سے پتہ نہیں جہازوں کے اوپر بٹے مار رہا تھا اور کچھ کر رہا تھا. تو اس کے بعد پھر ساتھ ہی وہ دوسرا ایک پہلوان ہے, وہ لے کے اس کی لاش اس کو لے آتے ہیں, اس کے خون لگا ہوتے ہیں. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا مطلب کہ وہ بچہ آ جاتا ہے, تو وہ پھر وہاں پہ اس کا وہ جملہ جو ہے نا, وہ پھر اوور لیپ کیا کہتے ہیں, وہ ہوتا ہے کہ میں تو انہوں کیا سی نا کہ میں نے جو مرضی کہہ لو, میرے لاہور شہر نے کچھ نہ کہنا. تو پھر ہم نے اوپر وہ گانا چلایا ہے, پتر بکاؤ چیز نہیں مول دے کہ چولی پائیے نہیں, ایڈا سستا مال نہیں جتوں جائیے لب لے آئیے نہیں.
ہیں جی، یہ والا پھر ہم نے وہاں پہ وہ چلایا. ہم نے یہ دکھایا کہ یہ ایک جذبہ ہے، یہ اس جذبے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ حالانکہ یہ کوئی واقعہ ہوا نہیں تھا اس وقت، لیکن ہم نے اس کو بتایا کہ یہ جذبہ آج بھی چاہیے. نہیں، یہ کہانیاں چاہیے، یہ کہانیاں بھی بے شک یہ کہانیاں ہی ہوتی ہیں، جی جی، لیکن ان کہانیوں کو سنانا چاہیے. جی جی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہم نے اور بڑا لوگوں نے پسند کیا، جس طرح بھی ہم نے ریسل ویسل کرا کے جس طرح وہ بچے نے بھی بڑا اچھا کیا اور باقاعدہ اس کو جو کردار کیا، لوگوں نے بہت اس کو مطلب کہ پسند کیا، بلکہ بعض لوگ تو روتے ہوئے بھی دیکھے ہم نے جب وہ یہ ترانہ ہی ایسا ہے وہ اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، اس کے اندر وہ بڑی وہ تو بچے کی بڑا درد ہے. ہاں، لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں حضرت صاحب کہ آج کے دور میں بھی یہ بڑی ضرورت ہے اسی جذبے کی. ہمارے یہاں جس طرح کبھی بھی یہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں اپنی پاک فوج سے نفرت ہو، وہ ہماری حفاظت پر نہیں، اصل میں تو دیکھیں یہ اس سے نفرت تھوڑی ہے، یہ تو اس ملک سے نفرت ہے. ملک سے اگر آپ کو اپنے گھر سے محبت ہو تو گھر کی ہر شے آپ کو اچھی لگتی ہے. جی جی، وہ ہے نا، وہ میری ایک نظم تھی، اب مجھے یاد نہیں، ویسے ہی یاد آ گئی کہ اگر آپ نے مجھ سے محبت کرنی ہے تو پھر آپ کو میری ہر چیز سے محبت کرنی ہے، میری اچھائیوں سے بھی اور میری بری عادتوں سے بھی. بالکل، ہے نا. تو اگر آپ یہ کہیں کہ میٹھا میٹھا تو آپ اور کڑوا کڑوا تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. پھر اس چیز کے پھول بھی آپ کے ہیں، کانٹے بھی آپ کے. بالکل اچھی بات کی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے. آپ کی کوئی بھی سیاسی پارٹی ہمیں سے کوئی وہ لینا دینا نہیں ہے، کوئی بھی شخصیت ہے، لیکن شخصیت پرستی سے باہر نکلنا چاہیے. آپ کو حق حاصل ہے، جس کو چاہیں آپ ووٹ دیں، جسے چاہیں آپ بالکل، بلکہ ہونا چاہیے کہ جی آپ سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے. اب تو یاد ہی نہیں، میرے خیال میں 1000 تو سیاسی جماعتیں ہوں گی. انہیں ووٹ دینا نہیں جنہیں لینا. ہاں جی، لیکن جو ملک ہے نا وہ پہلے اس کو پرائرٹی اس کی ہونی چاہیے کہ بھائی ہم نے جو ہے اس سیاسی جماعت بنائی ہے اس ملک کے مفاد کے لیے. اگر ہم ہمارے ہاں تو پتہ نہیں ہے مجھے کہ ہمیں سیاسی گفتگو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن سیاسی گفتگو بھی جو ہے ایجوکیشن جو ہے، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اتنا مطلب اپنے لیڈر کی اچھائی ہے، اگر کوئی کسی بھی پارٹی میں ہے، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، وہ اپنے لیڈر کو بس نبی مانتے ہیں کہ اس کی ہر بات صحیح ہے. کوئی بھی پارٹی ہو، میں ایک کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی پارٹی اپنے لیڈر کی برائی کو برائی ماننے کے لیے تیار سننے کے لیے تیار نہیں. یہ جو چیز ہے نا، اور پھر یہ کہ جو ہماری نئی نسل ہے اس میں ایک بدتمیزی آنا شروع ہو گئی ہے، اس کا اخلاقیات خراب ہونا شروع ہو گیا ہے، بڑوں کی عزت و احترام جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جو ملک ہے یہ ایک انارکی کی طرف جا رہا ہے، ایک فساد کی طرف جا رہا ہے. ہم کچھ بھی ترتیب جو ہے نا، جس کے ڈسپلن جس کو کہتے ہیں، قائد اعظم جس کو چاہتے تھے، وہ ہمارے ہاں جو ہے بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم ایک کراؤڈ کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور اس کی بہت اعلیٰ سطح پر اس کی ضرورت ہے. اعلیٰ سطح سے مراد میری یہ کہ حکومتی سطح کے اوپر کہ اس کی پلاننگ کی جائے، چھوٹے بچوں سے شروع کیا جائے، جو بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں وہاں سے شروع کیا جائے، اور ہمیں ان کے ہاں ان کو ملک کی محبت سکھائی جائے، ان کی دین سے محبت سکھائی جائے، ان کے جو کام کرنے کے ہیں وہ ان کو سکھائے پڑھائے جائیں، تاکہ جو ہے ہم آنے والی نسل جو ہے وہ ہماری ایک صحیح پاکستانی قوم جو ہے وہ بن سکے. بالکل، اصل میں ضرورت ہے ایک تو رواداری جو ہے، برداشت ختم ہوگی. بھئی آپ کو دوسرے کا جو بھی نظریہ ہے، جو بھی، اس کا احترام کرنا چاہیے، چاہے آپ کا اختلاف کوئی عقیدے کی بنیاد پر ہے یا کوئی سیاسی اختلاف ہے، تو وہ آپ دوسرے کا احترام کریں گے، وہ آپ کا احترام کرے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی میں ہی بس ٹھیک ہوں، میرے عقل کل ہوں، میرا ہی بس جو لیڈر ہے وہی بس سب سے ہے، اس میں تو خامی ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ دوسرے میں ساری چیزیں نکالیں گے تو پھر وہ کہے گا نہیں تو غلط کہہ رہا ہے، میرا لیڈر سب سے بڑا ہے، میں سب سے زیادہ، میرا جو موقف ہے وہ صحیح ہے. تو یہ جو عدم برداشت ہے، اب جیسے 65 کی جنگ کی ہم بات کر رہے تھے، تو وہ اس وقت میں کوئی 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا. اب اس وقت بڑا یہ شور اٹھا جی کہ اگر ہم 2 پیسے دیں چندہ، اس کو
پتہ نہیں کیا نام ہے، دفاعی فنڈ تھا کوئی اس طرح کر کے، تو ٹینک ایک پیسہ بھی ایک پیسہ یا 2 پیسے ٹینک تو آپ دیں تو ایک ٹینک جو ہے آپ خرید سکتے ہیں. تو وہ اس کو بڑا اچھا رسپانس اس کا ملا اور لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کے کیا. اور مجھے یاد ہے کہ ہمیں اسکول کے اساتذہ نے کہا کہ بھئی سارے لوگ جاؤ ٹولیاں بنا کے اور بازار سے یہ چندہ مانگ کے لاؤ. اچھا ہم جو ہے وہ چلے گئے، کوئی 7-8 لوگ ہوں گے، ہم 5ویں جماعت کے. میں بھی کوئی دوسری چیز میں پڑھتا، دوسری میں شاید پڑھتا تھا. اچھا وہ بس اسے پتہ لگ گیا نا کہ آپ کتنے چھوٹے ہیں مجھ سے. تو وہ میں چلے گئے 5-7 اس میں مانگنے کے لیے بازار میں. تو ہم ایک دکان کے پاس دوسرے. اچھا جب وہ ان بچوں نے مجھے آگے کر دیا کہ جی پہلے آپ نے جا کے بات کرنی ہے تو ہم ساتھ ہیں آپ کے. تو میں جا کے ان کو بتاتا دکاندار کو، دیکھیں جی آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے، اور اگر آپ ہمیں 2 پیسے بھی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ٹینک خرید سکتے ہیں اور پاکستان کی، تو آپ جو ہے نا پیسے دیں. تو وہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دے دیتے. اچھا ہم وہ یہ نہیں دیکھتے تھے ہم کہ اس نے 1 پیسہ دیا ہے، 1 روپیہ دیا ہے، 2 اچھا پیسے بھی ہوتے تھے، آنے بھی ہوتے تھے، دونی بھی ہوتی تھی. وہ مجھے یاد ہے کہ موری والا پیسہ ہوتا تھا. اچھا وہ سارے جو ہے وہ ہم اکٹھے کرتے. مجھے یاد ہے ایک بازار میں ہم اپنے گاؤں کے اس میں ٹاؤن تھا، تو اس کے بازار میں جا رہا تھا تو ایک بہت بڑی حویلی تھی، تو اس کے باہر ایک موچی بیٹھا ہوا تھا. اچھا وہ موچی جو تھا وہ ہندو تھا. اور وہ بیٹھا ہوا اور اپنا کام لگا ہوا کرنے کے لیے. اچھا ہمیں پتا تھا کہ یہ ہندو ہے. ہم نے پھر ہم نے کہا بھائی وہ جنگ لگڑی ہوئی ہے تو آپ سے ہمیں جو ہے. اس نے اپنی بوری اٹھائی نیچے اور 1 روپیہ مجھے یاد ہے. بڑی بات تھی، یعنی اتنی عام بڑے دکانداروں نے بھی نہیں دیے تھے. اس نے 1 روپیہ جو ہے وہ ہمیں دیا. آج کل کے 1000 کے برابر. تو ہم نے خیر اس کو رکھ لیا. اور اس کے بعد جو ہے ہم اس حویلی کے جو بڑا جاگیر تھا اس کے پاس چلے گئے. تو اس نے جب گئے تو وہ ایک بڑا سا چارپائی تھی رنگلے اس کی والی، اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہو، اور وہ آدمی جو تھا وہ یوں کر کے نا ہاتھ آگے کو کر کے کچھ کھا رہا تھا. اچھا چاول کھا رہا تھا. تو اس کے پورے ہاتھ جو بھرے ہوئے تھے اس کے اوپر جو ہے نا مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی. تو مجھے جو ہے نا تو ہم نے جا کے وہی تقریر کی دوبارہ. تو وہ کہنے کا ہاں عدد دیسوں. اور اس کے بعد اس نے پگڑی کا اوپر کا بل جو تھا نا وہ کھولا، اس کچھ پرچون رکھا ہوا تھا نا، ریزگاری رکھی ہوئی تھی. اس کو کھول کے اس کو کھولا اور اس میں کچھ سکے تھے، 2 آنے 3 آنے 4 آنے، روپیہ کوئی بھی نہیں تھا. اچھا اسے کھول کے تو مجھے اس میں سے کوئی دونی نکالی. اچھا میں نے یوں ہاتھ آگے کیا ہوا تھا نا مانگنے والوں کی طرح ہے نا. اچھا جو ہی میں نے دیکھا نا وہ دوانی رکھنے لگا ہے، میں جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیا تو کہیں خدا نہ خواستہ وہ میرے ہاتھ پہ رکھ نہ دے. میں نے جلدی سے پیچھے کر لیا. میں کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہم نے لینا. اچھا اچھا اور دیتا ہوں. تو پھر کر کے پھر 2-3 نکال لی. تو میں نے کہا جی اس طرح کرتے ہیں، بڑی مہربانی، آؤ جی چلے. اچھا مجھے بڑا غصہ، میں نے کہا یار وہ ہندو جو بیٹھا ہوا ہے اس نے 1 روپیہ دیا، اور جو ہمارے شہر کا سب سے امیر آدمی ہے وہ جو ہے مجھے وہ اس کو اس طرح سے وہ دیا چاہیے. تو وہ جو ہے خیر ہم واپس آ گئے، اور واپس آ کے میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے کہا جی بڑا تھوڑا دوست یار بنیا ہوا فلانا بندہ میں گیا ہوں تو اس طرح سے، اور اس نے یہ کیا. کہنے کا اچھا کوئی بات نہیں، میں جو نا وہ لے دوں گا پیسے. انہوں نے پھر کسی طرح جا کے دوبارہ ملے اور اس سے 500 روپے لے کر ہمارے اسکول کو جمع کرا. مطلب وہ اصل میں تو دے سکتا تھا وہ اس زمانے میں، لیکن وہ اس وقت اس نے سمجھا بچے ہیں تو ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرو. لیکن جب میرے والد صاحب ان کے پاس گئے تو تب انہوں نے کہا جی نہیں کوئی بات نہیں، بتائیں کتنے پیسے چاہیے. انہوں نے کہا جی 500 روپے چاہیے. تو انہوں نے 500 روپے کا مطلب ایسا اس زمانے میں 65 کی اس میں، تو وہ جناب انہوں نے 500 روپے لے کے تو پھر مجھے آ کے بتایا کہ میں نے آپ کے اسکول میں جمع کرا دیے، اور میں نے بتایا کہ یہ سمجھو وہ جو ٹیم تھی یہ ان کا کمال ہے. اور اس بالکل بڑا واقعی اس آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو جو بڑا جوش و جذبہ تھا. لوگ جو ہیں یہ ترانے بڑے شروع ہو گئے. پھر یہ کہ اس وقت ایک بلیک آؤٹ کراتے تھے، ہمیں یہ بھی یاد ہے. ہم نے بھی، مجھے یاد ہے ہمارے ماموں اور بڑے یہ سارے وہ روشن دانوں کے آگے کپڑے لگا دیے، کالے کپڑے لگا دیے، کو کاغذ لگا دیے کہ جی رات ہو جائے تو کوئی جو ہے.
اچھا وہ ایسا بھی ہوتا کہیں دور بیچارہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ لالٹین لے کے بیٹھا ہو، جا کے پکڑ لیا، جاسوس آ جاسوس وہ لالٹین بٹا مارو. بلکہ ایک مجھے یاد ہے میرے نانا نے ایک دور دوسرے گھر میں چھت پہ کہیں گئے تو سارا اندھیرا کیا ہوا تھا، تو اس نے چھت پہ کہیں سگریٹ لگا لیا. اچھا وہ اپنی جہاز پر نانا جی ویسے انہوں کو ٹھیک ٹھاک اس کو پہلے چلواتے کہ بھائی تم کو شرم نہیں آتی، دیکھو اوپر بلیک آؤٹ ہے اور جہاز ادھر آ رہے ہیں. پہلا بم تیرے تو سگریٹ تینوں بڑی جلدی سگریٹ لا دی، تھلے جا کے سگریٹ پی. تو اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئیں. اور پھر یہ کہ ہم یہ بھی آج کل کی نئی نسل جو ہے جو ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ 6 ستمبر جو ہے یہ ہمارا ہوتا ہے، یہ یعنی کہ یوم دفاع ہوتا ہے اس کو، اور جو 7 ستمبر ہے وہ یوم فضائیہ ہوتا ہے. 8 ستمبر جو ہوتا ہے وہ یوم بحریہ ہوتا ہے. تینوں فوجیں جو ہیں وہ ہماری ہیں اور تینوں اپنے اپنے محاذ پہ مستعد ہیں اور اپنے اپنی جگہ پہ بالکل ہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. ہم ان کے پیچھے ہیں، ہم ان کے پیچھے، ہماری دعائیں، ہمارا سب کچھ، ہمارا بھی جینا مرنا ہر چیز اپنی پاک فوج کے. ہاں اب اس وقت چونکہ ہم اٹامک پاور بھی ہیں جی، اور جس کے لیے جو ہے اس موقع پہ ڈاکٹر قدیر کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے. جی کہ اس وجہ سے کسی دشمن کی حوصلہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھے. یہ عزت وقار جو اٹامک پاور کی وجہ سے دیا گیا ہے، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار ہیں. لیکن ہم اس سبب کے جس کا نام ڈاکٹر قدیر جی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے. بلکہ جن لوگوں کی بھی اس میں محنت ہے، جو بھی جنہوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. پاکستان کا دفاع ہے مضبوط تو ہم بھی ہیں مضبوط. اگر ابھی آج کل میں دیکھیں نا پاکستان ہمارا ملک، مجھے ایسے لگتا ہے در صاحب کہ جیسے کوئی شخص ایک رسے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے نا. کئی یہ کرتب دیکھے ہوں گے سرکسوں میں، اوپر وزن 2-4 کڑے اٹھا کے سر پہ، بیلنس کا کمال ہوتا ہے. وہ بیلنس کا ہوتا ہے. ہم پورا ملک سمجھ لیں کہ ایک رسے کے اوپر چل رہے ہیں، چاروں طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں. جیسے ہماری اس طرف دیکھ لیں تو ہمیں تو پولیس رات سے نہیں گزرنا پڑے گا. نہیں ہم گزر چکے ہیں. ہاں وہ بھی گزر رہے ہیں. بلکہ ہمارا تو ایک جملہ ہم جب سے پیدا ہوئے سنتے آ رہے ہیں نا کہ ہمارا ملک نازک موڑ سے انشاءاللہ گزر جائے گا. گزر جائے گا. تو نفرتیں پھیلانی جو ہیں وہ بند کر دیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ایک اور چیز جو ہمارے آج ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے اب دیکھیں جی مذاق جو ہے، مذاق کرنا جو ہے یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن مذاق جیسے اصل میں اسی وقت مجھے یہ یاد آیا تھا کہ ہم نے اس موضوع کی طرف جانا ہے. یہ جو یوٹیوب ہے نا جی، اس نے بھی یہ سیاسی مزاج کو اور اخلاقیات کو ختم کرنے میں بڑا کمال کیا ہے. بہت جی، ہم جو ہے ایک یعنی کوئی بات ہوئی تو ہم نے کوئی جملہ نیچے لکھ دیا تو سامنے سے ماں بہن کی گالیاں شروع ہو گئی. بہت اچھا، اور اس پہ سوچنے واہ 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 واہ. اسی طرح سے جو جس کی طرف آپ توجہ دلانا چاہتے ہیں، جو ممبر رسول کی بات ہے، وہاں جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اپنے اسی کو بھی خراب یوٹیوب نے کیا ہے. وہ آدمی بڑا اچھا تھا، مولوی جو تھا وہ بہت نیک آدمی تھا، وہ خراب کرتا یوٹیوب نے خراب کیا. اب آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. علی اب آپ نے بات شروع کی ہے، وہی بات ہے کہ جی ہم لوگ جو ہیں دیکھیں اگر تو آپ کا پلیٹ فارم کیا ہے، پہلے آپ کس جگہ بیٹھے ہیں. پہلے یہ دیکھیں ہم ایک چینل پہ بیٹھے ہیں، ہم بھی بعض کا سنجیدہ باتیں کریں لیکن مذاق بھی کر جاتے ہیں. یعنی ہمیں پتا ہے کہ ہم رفاع یونیورسٹی کے نمائندے ہیں. جی جی، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس سیٹ پہ بیٹھ کر کوئی ایسی بات کریں جس سے اس کے جو ویلیوز ہیں جس کے لیے یہ یونیورسٹی بنائی گئی ہے وہ اس کے تقدس کو ہم پامال کبھی نہیں جی. بالکل اسی طرح سے جو علماء کرام ہیں ہمارے، وہ جس گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس منبر رسول پہ، ان کو بھی اس بات کا خیال کریں. بالکل. اور بعض ایسے ہم سارے نہیں کہتے، بعض ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مطلب ہدایت ہی دے کہ منبر رسول پر بیٹھ کر صرف اور صرف جگت بازی، صرف مذاق پیدا کرنا، اصل میں وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے. مغل صاحب ہاں جی، وہ منبر رسول پہ بیٹھے ہی نہیں ہوتے. یہ بات سے وہ تو کچھ اور ہی تھیٹر لگا رہے ہیں. ہاں وہ کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل. یہ بس ایسے لگتا ہے در صاحب کہ پورا کہ جو مذاق ہی بن چکے ہیں. یعنی کہ یہ اتنی خطرناک بات ہے. دیکھیں جو ہم نے ایک عربی کا محاورہ ہے کہ جو مزاح ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہونا چاہیے دین کے معاملے میں.
اس میں ہوتا ہے ہلکی پھلکی بات آ جاتی ہے. دیکھیں میں ایک مرتبہ ڈاکٹر انیس صاحب سے پوچھا, میں نے کہا یہ اسلام میں جو ہے وہ مسکرانا منع ہے کیا؟ تو وہ ڈاکٹر صاحب نے پھر مجھے کئی لطیفے سنائے, کوئی مولانا مودودی کے لطیفے سنائے, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفے سنائے. ان کے پاس ایک جو ہے نا وہ عورت آئی کہ جی دعا کرے میں جنت میں چلی جاؤں, تو انہوں نے کہا کہ بھئی بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی. تو وہ رونے لگی, پریشان ہو گئی کہ جی میں نہیں جنت میں جاؤں گی. وہ کہتے نہیں تم جوان ہو کے جنت میں جاؤ گی. اور بعض کا آپ کوئی ایسی بات ہو جاتی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیاری ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ اس پہ بڑا اچھا بہت مسکراتے تھے, بلکہ آپ کے لکھتے ہیں حدیث والے کہ آپ کے دندان مبارک جو ہے نا اس سے مسکرانے سے نظر آتے تھے, نہیں لگاتے تھے. ایسے تھا کہ اصل میں یہ درمیان میں دو دانتوں کے ان کے تھوڑا سا وقفہ تھا درمیان, یہ اس طرح نا, تو وہ وہاں سے ایک ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نور باہر نکلا. کیا بات ہے. بلکہ ایک تو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کھجوریں کھا رہے تھے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو کھجوریں کھا رہے تو ساری جو گٹھلیاں وہ علی مرتضیٰ کے آگے پھینک رہے تھے. حضرائے مذاق. تو کافی سارا ڈھیر لگ گیا. تو پھر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کیا بات ہے, آج ساری کھجوریں تم ہی کھا گئے. تو وہ بھی صاحب علم سے انہوں نے کہا کہ آپ کیا گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے. اس بات کو بھی سب نے مزہ لیا. یہ نہیں کہ بھائی بالکل ہی خشک ہے. ایک اور ہم نے بات پڑھی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرما رہے تھے, تو ایک صحابی آئے تو ان کی ایک آنکھ خراب تھی. بعض کو سرخی آ جاتی ہے, زیادہ کچھ ایسا کچھ سودش ہو جاتی ہے. تو وہ آ کر بھی بیٹھے اور اجازت سے لے کر کھجوریں کھانا شروع ہو گئے وہاں پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ بھئی تم کھجور نہ کھاؤ, تمہارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہوتا ہے بعض کا گرمی سے کچھ چیز ہو جاتی ہے, یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے کھجور کھانا, تمہاری ایک آنکھ جو ہے نا وہ خراب ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں, میں دوسری آنکھ کی طرف سے کھا لیتا ہوں. اس کی اس بات پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لطف اندوز ہوئے اور مسکرائے بغیر کہ اس نے بات کیا کی. تو اس لیے ایسی چیزیں جو ہے نا ہمارے اس حد تک یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ اونٹ کے بچے والا بھی بڑا اونٹ کے بچے والا بھی ہے کہ کوئی آیا مانگنے کے لیے تو آپ نے کہا حضرت عمر کو یا علی جو بھی بیٹھے تھے کہ بھئی اس کو نا ایک اونٹ کا بچہ دے دو. وہ کہنا کہ میں اونٹ کا بچہ کیا کروں گا, مجھے اونٹ چاہیے. کہنے کا جو بھی آپ کو اونٹ دیا جائے گا وہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا. بچہ پائے جو آ رہا ہے تو اونٹ کا بچی تھے. ایک اور تھا واقعہ اس طرح کی, وہ خیر پورا ایک اس پہ وہ بعد میں وہ روزے کی رمضان میں رات کے وقت بھی جو ہے نا وہ کھانا پینا یا دوسری بہت سی چیزیں شرعی چیزیں ممانعتیں جو بھی ہیں وہ منع ہوتی تھیں پہلے. بعد میں پھر حکم آ گیا کہ آپ رات کو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ جو عام آدمی تھا, کوئی بدو کہہ لیں یا جسے, لیکن مسلمان ہی تھے, ان سے یہ غلطی ہوگی کہ رات کو روزہ ٹوٹ گیا. اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو روزہ ہی ٹوٹ گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو تمہیں پھر کفارہ کرنا پڑے گا. تو جو ہے تم 60 جو ہے مسلسل دن کوئی روزے مسلسل رکھو. وہ کہتے جی میں کیسے رکھ سکتا ہوں, جی میرے پہلے ہی نہیں قائم رہ سکے تو 60 کیسے میں رکھوں گا, ایک نہیں رکھ سکا. وہ بھی پے در پے, یعنی بیچ میں وقفہ بھی نہیں دینا. وہ کہ اچھا پھر ایسے کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. کہ جی میں تو بہت غریب آدمی, میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا, میں تو بہت غریب آدمی. اس دوران ایک کوئی آتے رہتے تحفے تو ہے بھی آتے, تو کسی شخص نے آ کر کھجوروں کا ایک ٹوکرا لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دے دیا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا پھر ایسے کرو کہ یہ جو کھجوروں کا ٹوکرا ہے یہ تم لے جاؤ اور کسی جو مدینے میں سب سے زیادہ کوئی غریب ہے نا اس کو دے دو, تمہارا کفارہ ہو جائے گا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس شہر میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں. آپ نے کہا اچھا پھر جاؤ خود ہی کھاؤ, گھر والوں تم ہی رکھ لو. یہ کرنے کے بعد بھی آپ بڑا مسکرایا کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے. اب دیکھیں نا غریب آدمی جو ہے وہ تو ہاں جی میں کہتا ہوں جی غریب جو ہے نا جو بھی امتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی پچھلے دن مجھے کہہ رہے تھے یار یہی بات ہوئی گھر میں بھی, کوئی کہہ رہا تھا بات کہ جی جو غریب آدمی ہے وہ کیسے کفارہ ادا کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو غریب ہے نا اس کی غربت ہی اس کا کفارہ ہے. صحیح بات ہے, غربت خود ہی کفارہ ہے بہت بڑا. ساری زندگی پجارا ترستا رہا, پھل کو
فروٹ کو، گوشت کو، پتہ نہیں کون کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جو عمرہ کھاتے رہتے ہیں، وہ بیچارہ دیکھتا رہا، ترستا رہا، نہیں کھا سکا نعمتوں سے، تو وہ اوپر اس کا حساب کتاب بھی تو اتنا ہی ہوگا نا۔ یہ کمال کی حدیث ہے کہ جو غریب آدمی کو خوش ہو جانا چاہیے کہ جو آپ کو کم دیا ہے اگر خدا نے تو آپ سے حساب بھی کم کر لیا، کم بھی لینا، جنہیں سوت ہونا پالا، جنہیں کڑم ہونا مکالا، جنہیں کم بدائی جاؤ تو بدھ ہی جانا ہے، جو وہی کہتے ہیں کہ اپنے اوپر بوجھ زیادہ نہ ڈالو۔ یہ جو اصل میں ہے، اچھا یہ تو تھی ہنسی مذاق کی بات، جس حد تک آپ بے شک منبر رسول پہ بیٹھے ہوں یا ریفا ایف ایم 102.2 پہ بیٹھے ہوں، کام چلتا ہے، جی جی، اس سے آگے تو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے ہمارے علماء کرام کو جو کہ جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، جی جی بالکل، ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ جی نہیں بالکل، ان سے کوئی منت سماجت آپ کر لیں یا میں کیا کر سکتا ہوں جی، ان کو خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی تقدس کی جگہ ہے، یہ ایک بڑا ادب کی جگہ ہے جو منبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا ایک مقام، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ شرف بخشا ہے، آپ اس کو منبر پہ بٹھایا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس کے جو تقاضے ہیں نا، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کو آپ تھیٹر نہ بنائیں کہ آپ جیسے آج کل کے وہ، اس میں بھی ہم جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر کوئی پلیٹ فارم ایسا ہے، جیسے ہم یہاں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم صرف یہ نا کہ پھکڑ پان جڑ جھکتے ہیں، ایسی فضول کسی قسم کی شروع کر دیں، تو ہم لوگ یا ہم تو تھیٹر کے معاملے میں بھی یہ کہتے ہیں جو ہے ہی تھیٹر، کہ وہاں بھی آپ جو ایسی چیزیں نہ کریں جو ہماری مشرقی روایات کے خلاف ہیں، ایسی جگت بازی، ایسی گندی باتیں، ایسی جو ماں باپ کو ایسے رشتوں کے بارے میں ایسی فضول چیزیں کہی جاتی ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ہم لوگ اس کی کبھی کہا، نہ ہی ہم اجازت دیتے ہیں۔ نہیں تو چاچا لبا آپ بھی تو تھیٹر کرتے ہو نا؟ ہم کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ایسی چیز نہیں کی آج تک، میرے لکھے ہوئے بھی ہیں، ان میں سے ایک بھی یہ، بلکہ بٹ صاحب نے بھی کیا تو ان میں سے دکھا دے ایک بھی، بلکہ میرے ڈرامے میں جو میں نے کیے ہیں، اگر کوئی فنکار بولتا تھا، لیکن فنکار کرتے تو ہیں نہ، نہیں کر ہی نہیں سکتا میں پہلے، مطلب فنکار سے مراد یار میں کئی تھیٹر ایسے دیکھے، یہاں لیاقت ہال میں ہوتے تھے، لاہور میں جا کے دیکھے، ایون افتخار ٹھاکر کے ساتھ بیٹھ کے تھیٹر دیکھا، لیکن اللہ معاف کرے نہیں وہ کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے وہ نہیں کرتے، ہم کر رہے ہیں، وہ صاحب ہر جگہ پہ اس طرح کی ہم نہیں کرتے، ہم نے چھوڑ دیا، اسی لیے ہم لوگ صرف خاص، جیسے ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ 6 ستمبر کا ہم نے کیا، تو اس میں نے سختی سے منع کیا تھا کہ خبردار کسی نے ایک موضوع ایسا ہے، میں نے کہا اپنی طرف سے جملہ نہیں بولنا، نہیں کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ اب میرے جو لکھے ہوئے ہوتے تھے ڈرامے، اس میں مزاح بھی ہوتا تھا اس میں۔ اچھا یہ جو علماء کرام بیٹھ کے بولتے ہیں، ان کا اسکرپٹ کون لکھتا ہے؟ ان کا اسکرپٹ کو من لگتا ہے کوئی جیلی ہے جو ان کو آ کے پڑھاتا ہے، یا دیکھیں یہ پتہ کیا ہو رہا ہے اندر صاحب، یہ ہو رہا ہے جو پہلے آپ نے بات کی نا یوٹیوب والی، جو اصل میں ویوز کے چکر میں اس کے جو آج کل پیسے سنا مل رہے ہیں، پیسے بھی ملتے ہیں، تو وہ جتنے ویوز زیادہ ہوں گے زیادہ پیسے ملیں گے، تو اس طرح کی فضولیات پہ لوگ، اچھا لوگ دیکھنے والوں کو بھی چاہیے نا کہ ایک ایسے مولوی جو صرف پکڑ پن کر رہا ہے تو آپ نہ دیکھو اس کو۔ نہیں دیکھنا تو میں تو نہیں، پیسے کبھی میرے 1-2 دفعہ میں نے کوئی دیکھا ہے، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن ہمیں جو مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے کہا یہ تو بندہ باقاعدہ اس نے کوئی دین کی شروع کی نہیں بات، سوائے جگتوں کے، اور دوسروں کے کوئی نام رکھ رہا ہے، کبھی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کسی کا کوئی نام رکھ رہا ہے، کبھی لطیفے۔ اچھا الٹا کام ہو گیا ہے، افتخار ٹھاکر جو ہے وہ مذہبی تقریریں کر رہا ہوتا ہے، الٹی گنگا چل گئی، الٹی گنگا، وہ دین کی باتیں کر رہا ہے، اور وہ ایسے ولاگ کر رہا ہے کہ جناب، اور سبحان اللہ، وہ اب رمضان میں دیکھیں آج کل جو چینل پہ بیٹھ جاتی ہیں لڑکیاں، کئی جو فلم ہیروئن ہیں اور کئی دوسرے جو ہیں وہ اینکر شینکر، وہ دین سمجھا رہے ہوتے ہیں، بھئی آپ کو کیا پتا ہے اس چیز کا، چلیں ٹھیک ہے بات کرنی چاہیے، پتا لیکن غلط ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن بعض علماء کرام جو غلط ملت چیزیں بتا جاتے ہیں، دیکھیں یہ معاملہ ایسا نا، یا تو آپ کو علم اتنا ہو، ہم اگر کوئی بات کریں تو ایسا پھر وہاں پہ کئی دوسرے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے، نہیں بھائی تم غلط بات کر رہے ہو، وہاں پہ علیحدہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پچھلے دنوں تو میں نے دیکھا کہ 3-4 مختلف مسلک والے علماء کرام بٹھائے ہوئے تھے، خاص طور پہ انہوں نے لڑانے کے لیے بٹھاتے تھے، وہ فوت ہو گیا وہ جو تھا اینکر۔ یہ سارے اینکروں کا کمال ہوتا ہے کہ یہ لڑائی کریں گے نا تو وہ کہے گا جی، انہوں نے اہل تشیع بٹھائے ہوا، انہوں نے وہ اہل وہابی، دیوبندی، بریلوی، چاروں بٹھائے ہوئے، وہ کیا ان کو لڑانے کے لیے بٹھائے ہوئے، صحیح، وہ تاکہ بڑا یار کامیاب زبردست شو کیا، ہاں جنی زیادہ۔ اب بات یہ ہے کہ ان میں اختلاف ہے، اپنی جگہ پہ ہے جو بھی ہے،
لیکن وہ کہ وہ ان ایک مسئلہ کوئی بھی وہ کریں گے، وہ آپس میں اتنا شروع ہوتے تھے عام آدمی جب دیکھتے کہتا ہے یار یہ ہمارے مولویوں کا یہ حال ہے، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھا پہ اتر رہے ہیں، ایک دوسرے کو صلواتیں سنا رہے ہیں، تو پھر وہ کیا لیں گے ہم سے سبق، وہ کیا سیکھیں گے؟ کچھ صحیح بات ہے. تو تھوڑا دعائی کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ دعائی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ دین ہمارا ہے، ہم گناہ گار ہیں. ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں کہ جی مولانا دعا کیجئے گا. اب وقت یہ آ گیا کہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی پڑ رہی ہے. دعا کرنی پڑ رہی ہے جی ہم سب کے لیے، اپنے لیے بھی، ان کے لیے بھی کہ بھائی خدا کا واسطہ اپنے اس دین کو مذاق نہ بنائیں. ہمارا جو خوبصورت دین ہے، اپنے آپ کو دین کا مذاق کوئی نہیں بنا سکتا جی، اپنے آپ کو مذاق بنا رہے ہیں جی، اپنے آپ کو مذاق. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو، میرے سمیت، یعنی ہم سب. نہیں اپنے کو زیادہ بالکل. اصل میں پتہ کیا ہے، جس کے سامنے مائک ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. بالکل. کیونکہ اصل بات جو ہے نا یہ مائک ہے، اس نے مقام جو ہے نا خراب کر وہ کہتے ہیں گل کہندی تو من منہ کڈ میں تینوں شہروں کڑا دیا. یار بڑا اچھا ہے. اور یہ دو جو زبان ہے نا، زبان اور جو حدیث موجود ہے کہ جو اس کا خیال کرے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جس میں سے ایک زبان ہے. بالکل. زبان کی تو ایسی چیز ہے کہ جس نے لوگوں کو سولی پہ چڑھا دیتی. اس لیے اس پہ تو ہم کنٹرول اگر کر جائیں نا تو ہماری یہ آج کی جو چینل پر جو بھی، میں تو پہلے بھی کہتا ہوں میرا جو پسندیدہ چینل ہے جی آج کل وہ بند ٹی وی ہے. بند ٹی وی. اچھا بس روڑے مکاؤ. اچھا بہت شکریہ جی. جو بس جی کیا بات اشارے کرتے پہ نے میں تو کدی اشارے سنے نہیں کسی. عقل مند کے لیے اشارے ہی کافی ہوتے ہیں. چلو جناب، ایسے ہی. اللہ حافظ جناب. اللہ حافظ جی. جزاک اللہ.